إن الدين عند الله الإسلام وقال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمان بنا کر، بالخصوص نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے امت میں پیدا فرما کر ایسی خوبصورت ترین شریعت سے نوازا، ایسے دین میں ہمیں باقی رکھا اور ایسا دین اور ایسی شریعت ہمیں عطا فرمائی کہ وہ شریعت، وہ دین، اس کی ٹکر کا کوئی نہ دین ہے نہ ایسے اسلامی اصول ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اے اللہ، تو نے ہمیں آسمانی کتابوں میں سے سب سے اہم ترین کتاب جو آج بھی باقی ہے، قیامت کی صبح تک باقی رہے گی، یعنی کلام اللہ شریف، قرآن مجید، اس کے مطابق عمل کرنے والا بنایا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا ہے وہ کامل ہے، مکمل ہے، محفوظ ہے اور قیامت تک کے لیے یہی دین ہے۔ میں بارہا آپ کو سمجھا چکا ہوں، کامل ہونے کا، مکمل ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اب اس کے اندر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت عطا ہونے کے بعد اپنی 23 سالہ زندگی میں، 20 پر 3 سال کی مبارک زندگی میں، ہر وہ چیز انسانیت کو عطا کی جو قیامت کی صبح تک کے لیے کافی اور شافی ہے۔ کوئی انسان، کوئی مسلمان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے فلانی جائز ضرورت میں، فلانی جائز ضرورت پر عمل کرنے کے لیے نبی کا طریقہ موجود نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ میری بات یاد رکھیں، جائز ضرورت، ناجائز نہیں، ایک انسان کے لیے ضروری ہے اور وہ جائز ہے۔ ایسی چیز کا طریقہ مذہب اسلام، دین اسلام میں نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یوں کامل فرمایا اور 20 پر 3 سال کے نبوی دور میں اللہ نے ہر وہ چیز عطا فرما دی جو قیامت کی صبح تک آخری پیدا ہونے والا انسان، اس کی جو ضرورت ہے وہ بھی ہمارے دین کے اندر موجود ہے۔ میری بات کو ذرا نوٹ کرو، اب نہیں، 1500 سال پہلے سے لے کر آج تک اور قیامت کی آخری گھڑی میں جو آخری بچہ پیدا ہوگا اس کی بھی جو ضرورت ہے، اسلام اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، جائز۔ کیا معلوم ہوا؟ ہم ایسے لبریز ہیں، ہماری ضرورتوں کا پیالہ نبوی طریقوں سے، مذہب اسلام کے طریقوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہمیں کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
ایک ہوتا ہے محتاج، ایک ہوتا ہے امیر۔ محتاج ضرورت مند، کسی محتاج کے پاس کپڑا نہیں ہے، اس کو حق ہے وہ مالدار کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھے، اس سے مانگے صاحب مجھے کپڑا نہیں ہے کپڑا دے دو۔ کوئی محتاج ایسا ہے جس کے گھر میں کھانا نہیں ہے، اسے حق ہے جس کے پاس کھانا ہے اس سے سوال کر کے کھائے۔ اور آدمی سمجھتا بھی ہے بیچارہ بھوکا ہے کھانا مانگ رہا ہے، بیچارہ ننگا ہے کپڑا مانگ رہا ہے، بے گھر ہے چھت مانگ رہا ہے، مریض ہے دوا کے لیے پیسہ مانگ رہا ہے۔ جس کے پاس نہیں ہے وہ سوال کرے، وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، بات بنتی ہے۔ جس کے پاس سب کچھ موجود ہو، یوں فرض کرو کہ بادشاہ کا بیٹا وہ کسی سے کپڑا مانگے، اس سے بری ذلت کی اور کوئی گھڑی نہیں ہو سکتی۔ بادشاہ وقت، سمجھو پوری دنیا کا بادشاہ کوئی ہو، اس کا بیٹا شہزادہ کسی سے کھانا مانگے، اس پر آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ ہے نا تعجب کی بات؟ یہ دو چار مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کیا ہوں، اس کو ذرا ذہن میں بٹھاؤ تاکہ میں جو بات آگے آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے اور ہم اپنے ان کوتاہیوں سے، غفلت سے توبہ کریں۔ ایک محتاج ہے، ضرورت مند ہے، ننگا ہے، بھوکا ہے، مریض ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں، کپڑا نہیں، کھانا نہیں، وہ کسی سے ہاتھ پھیلا کر کے مانگے، کوئی جرم نہیں۔ یہی ہے نا؟ پوری دنیا کا بادشاہ، اس کا شہزادہ، اب اسے کیا کمی ہو سکتی ہے بتاؤ؟ وہ کسی سے، وہ بھی ایسے پھٹیچر سے جس کے پاس خود وہ چیز نہیں ہے، بھیک مانگے۔ اب اس شہزادے کو آپ کیا نام دیں گے؟ آپ خود بتاؤ۔ اسے دیوانہ سمجھیں گے؟ بے وقوف اعظم سمجھیں گے؟ کیا سمجھیں گے اسے؟ میرے دوست بزرگوں، ہمارا دین اللہ کے نبی کے صدقے میں ہمیں میں جو ملا ہے، دین محمدی، دین اسلام، جس کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہیں، ہمارے اس دین کا بادشاہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اس بادشاہ کے شہزادے ہیں۔ اس دین کا بادشاہ کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر ان کا غلام ان کا شہزادہ ہے۔ میں نبی کا شہزادہ ہوں، آپ نبی کے شہزادے ہیں۔ ہر کلمہ گو مسلمان جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، وہ تمام کائنات کے سردار اور بادشاہ محمد الرسول اللہ کا شہزادہ ہے۔ کیسا شہزادہ؟ نبی اپنی وراثت میں مال نہیں چھوڑتا، جائیداد نہیں چھوڑتا۔ نبی اپنی وراثت میں، ان کی پراپرٹی جو ہوتی ہے، وہ باغ نہیں ہوتا، وہ محل نہیں ہوتے، ان کی پراپرٹی علم ہے، ان کی پراپرٹی یہ چھوڑا ہوا دین ہے، جس کا میں وارث ہوں، جس کے آپ وارث ہیں۔ اس معنی میں ہم شہزادے ہیں۔ اللہ کے پاس بھی دین جسے کہتے ہیں وہ اسلام ہے۔ قرآن پاک نے واضح طور پر کلیئر کٹ بتا دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دین، دھرم
اللہ کے پاس کون سا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ دنیا میں عیسائیت بھی ایک دین ہے، نصرانیت بھی ایک دین ہے، یہودیت بھی ایک دین ہے، ہندو دھرم بھی ایک دین ہے، بدھ دھرم بھی ایک دین ہے، ہزاروں لاکھوں دین شاید ہو دنیا کے اندر۔ اللہ نے اعلان فرما دیا عیسائیت، یہودیت، ہندویت، بدھ مت مذہب، جو کچھ بھی گلی گلی میں چھوٹے بڑے دین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یاد رکھو نبی کے شہزادوں، نبی کے غلاموں، میرے پاس دین صرف اسلام ہے۔ پھر ایک جگہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ آنا ہے میرے پاس، جب تم میرے پاس آؤ گے، انسانوں میرے پاس آؤ گے تو میرے پاس آنے کے بعد ایک لائسنس چاہیے، وہ لائسنس ہے اسلام کا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ جو کوئی اسلام کے لائسنس کو چھوڑ کر کسی اور دین کو لے کر کے آئے گا، اللہ دیکھ میں عیسیٰ کا ماننے والا، محمد کی غلامی، محمد کے دور میں رہتے ہوئے عیسیٰ کو ماننے والا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ یا کوئی یہودی جائے، اللہ دیکھ تیرا نبی موسیٰ ہے، کلیم اللہ ہے، میں موسیٰ کا ماننے والا ہوں، اللہ دیکھیں گے ٹھیک ہے موسیٰ کا ماننے والا لیکن محمد کے دور کے اندر ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تیری یہودیت نہیں چلے گی، تیری نصرانیت نہیں چلے گی۔ نبی کو نبوت سے سرفراز کرنے کے بعد نہ عیسائیت موجود رہی، نہ یہودیت موجود رہی، نہ اور کوئی دین دھرم موجود رہا۔ نبی دنیا میں آئے، نبی کا راج ہے، نبی کا کل بھی ہے، نبی کا آج ہے، قیامت کی صبح تک نبی کی بادشاہت ہی چلے گی۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد، ان کی نبوت کے بعد آنے والے انسانوں، عیسائیوں، یہودیوں، نصرانیوں، بچہ بچہ بڑا بڑا کان کھول کر کے سن لے، اب سب کا دین دھرم ختم ہو چکا ہے، ایک نبی کا لایا ہوا دین ہے، وہ اسلام کا سکہ چلے گا، اس کو چھوڑ کر کسی دین دھرم کا سکہ نہیں چلے گا۔ میرے دوستو، میں اور آپ ایسے دین کے وارث ہیں، سمجھے اپنی کامیابی کو۔ میں اس تمہید کے بعد آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آج ایسے نبی کے شہزادے میں اور تم کبھی کئی ایک معاملات میں عیسائیت کی طرف کاسہ گدائی بھیک کا کٹورا لے کر مانگتے ہیں، ہمیں کپڑا دے دو، ہمیں بال رکھنے کا طریقہ دے دو، ہمیں کھانے کا طریقہ دے دو، ہمیں سونے کا طریقہ دے دو، ہمیں شادی بیاہ کا طریقہ دے دو۔ یاد رکھو، جو مسلمان اسلام کے طریقے کو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو چھوڑ کر عیسائیت کا کلچر اپناتا ہے، گویا کہ وہ اس شہزادے کے برابر ہے جو بادشاہ کا شہزادہ ہے اور ٹیچر سے کپڑا مانگ کر کے پہنتا ہے، اس کی کوئی ویلیو رہے گی؟ سمجھو تو صحیح، تم شہزادے ہو، تم نبی کے غلام ہو، نبی کے دین کے وارث ہو، دنیا کی پوری چکی تمہارے گرد گھوم رہی ہے، تم ہو دنیا ہے، تم ہو چاند سورج ہے، تم ہو یہ ہوائیں ہیں، یہ سمندر کی لہریں ہیں، جہاں تم میں سے ایک بھی ختم ہو گیا اللہ دنیا کو فنا کر دیں گے، یہ تمہاری طاقت ہے۔ اتنے پاورفل ہو کر کے تم مسلمانوں
آج عیسائیت کے سامنے ان کے کلچر کی بھیک مانگتے ہو. آج اپنے سر کے بال ہم نبی کے مطابق نہیں رکھتے. کیا مطلب؟ یا تو یہ کہ ہم کو نبی نے سر پر بال رکھنے کا طریقہ نہیں سکھایا. کوئی عیسائیت کے طریقے پر بال رکھ رہا ہے, کوئی یہودیت کے طریقے پر بال رکھ رہا ہے. ہوتا نہیں ہوتا. لباس ہے, نبی نے لباس دیا. نبی کے لباس کو چھوڑ کر یا اسلام نے جو حدود اور قیود دیے ہیں اس لباس کو پہننے کے, ان حدود و قیود کو چھوڑ کر عیسائیت کا, یہودیت کا ننگا لباس پہنتا ہے مرد بھی اور آپ کی اور میری عورت بھی. ہم کیسے؟ بادشاہ کا وہ شہزادہ ایک پھٹیچر سے کپڑا مانگ کر کے پہن رہا ہے. میرے دوستو, یہ مثال اپنی ایسی سمجھو. نبی نے ہر چیز طریقہ ہمیں سکھا دیا, تبھی تو کامل اور مکمل ہے. لیکن ہم ایسے, اللہ معاف فرمائے, غافل ہیں اپنے نبی کے دین سے, ان کے طریقے سے. ہر معاملے کے اندر ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو گویا کے چھوڑ چکے ہیں. آج فیصلے کا وقت ہے, غور کرنے کا مقام ہے. ذرا فیصلہ کرو, ذرا غور کرو. اللہ کے نبی کے معاشرے کی طرف اپنی گاڑی کو پلٹاؤ. آؤ, کامیابی یہاں رکھی ہوئی ہے. میں اس لیے آپ حضرات کے سامنے یہ تمہیدی کلمات کہہ کر آگے چل رہا ہوں. دیکھو, پرسوں 25 دسمبر ہے, کرسمس ڈے ہے. اعمال کے اعتبار سے بھی ہم اسلام کے مطابق نہیں رہے, عقیدے کے مطابق بھی ہم اسلام کے مطابق نہیں رہے. عقیدے کے اعتبار سے بھی کئی مسلمان, صرف ہمارے شہر کے اندر ہزاروں مسلمان ایسے رہیں, مل جائیں گے, جو 25 دسمبر کو ہمارے عیسائی بھائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا دن ہے, ان کے عقیدے کے مطابق وہ ان کا کرسمس ڈے مناتے ہیں. تو کتنے مسلمان ہیں جو خود بھی مناتے ہیں؟ ہم نہیں مناتے. جن عیسائیوں کے کالج میں اپنے بچوں کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے وہ تو مناتے ہیں. یہ اصل ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ہندوستان میں جینا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے جینا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنا ایمان اور عقیدہ برباد کرو, ان کے کلچر کو اپناؤ. اسلام سے بڑھ کر مساوات, اسلام سے بڑھ کر اخوت کا درس کون دیتا ہے؟ لیکن ایمان کا سودا نہیں ہونا چاہیے, عقیدے کا سودا نہیں ہونا چاہیے. ایمان, عقیدہ, اعمال بچا کر اس کے بعد کمپرومائز کرو, اس کی اجازت ہے. لیکن جب مواقع ایسے آتے ہیں, کسی کا تہوار ہے یا کسی کی چیز ہے, آپ بھی جا کر ان کے عقیدے کے مطابق پھنس جاؤ, یاد رکھو کہ ہم کون ہیں؟ نبی کے شہزادے ہیں. خدا نہ خواستہ ہم نے اپنے نبی کے دیے ہوئے اعمال کو اور ان کے دیے ہوئے عقائد کو پیٹ پیچھے ڈال کر ان کے پیچھے لگ گئے, کل اللہ کے نبی ہمیں بخشیں گے نہیں. اللہ کے نبی تو چھوڑو, وہ رؤوف الرحیم ہیں, حریص ہیں, لیکن اللہ نہیں چھوڑے گا. حوض کوثر کے پاس اللہ کے نبی کے دین کو برباد کرنے والے, خراب کرنے والے جا کر کھڑے بھی ہو جائیں گے. حشر کے میدان میں چل چلاتی دھوپ میں, اے اللہ کے نبی پیاس لگی ہوئی ہے, اور آج پورے انبیاء موجود ہیں, لیکن آج اگر کوئی ساقی کوثر ہے, آج اگر کوئی شافی محشر ہے, اے نبی تمہاری ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت کوئی دنیا میں عیسائی کلچر کا دل دادا, یہودی کلچر کا دل دادا اور ماڈرنزم کا دل دادا اللہ کے نبی کے حوض کوثر کو پینے میں لائن میں لگے نا, اللہ کا حکم ہوگا جاؤ اس ناہنجار کو ہٹاؤ جو دھوکے باز ہے.
حوض کوثر پر کی لائن میں لگا ہوا ہے، ساقی کوثر سے جام کوثر پینے کے لیے دھکے دے کر کے اسے ہٹاؤ۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر دنیا میں اللہ کے نبی کے دیے ہوئے لائف اسٹائل کو چھوڑ کر ماڈرنزم کا، یورپین کلچر کو آپ نے اپنایا ہو، کل ساقی کوثر کے ہاتھ سے حوض کوثر کے پاس جام کوثر نصیب نہیں ہوگا۔ کھڑے بھی ہو جائے نا، فرشتے آئیں گے اللہ کے، دھکا دے کر کے لائن سے کھینچ کر کے بھگائیں گے۔ میرے اور آپ کے آقا پوچھیں گے اے فرشتوں یہ تو میرا امتی ہے، کہیں گے کہ نہیں نہیں امتی ہے، لیکن تم نے اتنی قربانیاں دے کر، اپنے نواسوں کو شہید کرا کر، طائف کے میدان میں پتھر کھا کر، احد کے میدان میں دان شہید کرا کر، کتنی قربانیاں دے کر جو دین ان تک پہنچا کر اے نبی آپ گئے تھے، یہ کمبخت اس کی دھجیاں اڑا رہا تھا۔ ایک طرف تمہارا دین تھا، ایک طرف عیسائیت کا کلچر تھا، ایک طرف تمہارا دین تھا، ایک طرف یورپین کلچر تھا، لیکن یہ کمبخت اور ناہنجار تمہارے دین کو چھوڑ کر عیسائیت کی طرف ہاتھ بھیک مانگتا تھا، کبھی کپڑے کی وجہ سے، کبھی دوسری چیزوں کی وجہ سے۔ یہ تمہاری امت میں ہونے کا لائق کا نہیں، اس لائق کا نہیں ہے کہ آج چل چلاتی دھوپ میں آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر اس کو ہٹائیں۔ چل ہٹ مردود یہاں سے۔ حدیث کی بات کہہ رہا ہوں میرے دوستو، حالات بڑے خراب ہیں، بڑے خطرناک ہیں، ہم اس کا رونا رو رہے ہیں۔ حالات بڑے خراب ہیں، حالات بڑے، سر اٹھاؤ نہار پیٹ جو نیوز ہمیں ملتی ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہے۔ آنکھ بعد میں کھلے گی، سب سے پہلے سوشل میڈیا میں کسی مسلمان کی جو ہے عزت، اس کی آبرو کو اتارا جا رہا ہے آپ کے اور میرے ملک کے اندر۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یوگی مودی اور فلاں کو بعد میں الزام دینا، سب سے پہلے ہمارا جرم یہ ہے جس نبی کے کھونٹے سے اللہ نے ہمیں باندھا تھا وہاں سے ہم نے اپنا رشتہ کاٹ لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گلی کے کتے کی حیثیت ہماری، جو چاہے پتھر مارو کوئی نہیں پوچھے گا۔ اس وقت تک ہماری قسمت نہیں بدلے گی، اس وقت تک ہماری بگڑی نہیں بدلے گی جب تک کہ ہم اور آپ دوبارہ نبی کے دامن میں نہ چلے جائیں۔ جیسے ہوتا نہیں، میلے میں ایک بچہ ماں سے گم ہو جائے، میلہ سمجھتے نہیں سمجھتے، ایگزیبیشن، میلے میں ایک بچہ ماں سے گم ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے اپنی غفلت سے، اور چور اچکے اور دوسرے اسے مس یوز مس گائیڈ کریں، بڑی پریشانی کے بعد جب اسے احساس ہو جائے ہے اس بھرے میلے میں میں نے کیوں اپنی ماں کی انگلی کو، آنچل کو چھوڑا، جب غلطی کا احساس ہو بہت دیر کے بعد ماں سے ملتا ہے تو لپٹ جاتا ہے، امی معاف کرنا میں نے تمہارا آنچل چھوڑ کر کے غلطی کر لی، تم نے کہا تھا کہ میرے بیٹے یہ میلہ ہے لوگ کھو جاتے ہیں، یہاں چور ہوتے ہیں، اچکے ہوتے ہیں، میرے آنچل کو نہ چھوڑنا، میری انگلی کو نہ چھوڑنا، اگر میرے آنچل کو چھوڑے گا، میری انگلی کو چھوڑے گا، میلے میں گم ہو جائے گا، کسی چور اچکے کے حوالے ہو جائے گا۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ میں آپ سے کہتا ہوں دنیا کے میلے میں ہم نبی کی انگلی کو چھوڑ چکے ہیں، نبی کے پیارے دامن سے ہم اپنا رشتہ کاٹ چکے ہیں، شیطان کے حوالے ہو گئے، نفس کے حوالے ہو گئے، کسی اور کے حوالے ہو گئے۔ دنیا ہمیں فٹ بال سمجھ کر کوئی یہاں سے وہاں اپنا جو ہے پیر سے مار رہی ہے، کوئی یہاں سے یہاں۔ جب تک ماں سے بچہ نہیں ملے گا بچے کے ساتھ یہی گھنونا کھیل کھیلا جائے گا، جب ماں سے بچہ مل جائے گا سینے سے لپٹ جائے گا، اس کے بعد اس کا دکھ اور دکھڑا ختم ہو جائے گا۔ ہم اس طریقے سے جیسے میلے میں بچہ گم ہو جاتا ہے اپنے ماں کے آنچل کو چھوڑ کر، دنیا کے میلے میں جھمیلے میں نبی کے دامن کو چھوڑ کر ہم گم ہو چکے ہیں۔ ایک ہی علاج ہے، ہر آدمی ہمارے سے اپنا کام کرا رہا ہے، ہر آدمی ہمارے سے غلامی کرا رہا ہے۔ کیوں؟ ہم نے نبی کی پیاری انگلی کو چھوڑ دیا، ہم نے نبی کے پیارے دامن کو چھوڑ دیا۔ ایک مرتبہ لوٹ آؤ جہاں سے ہم نے نبی کے دامن کو چھوڑا تھا،
एक मर्तबा लौट आओ जहां हमने नबी की मुबारक उंगली को छोड़ा था, और ऐसे बेकरार होकर नबी से चिमट जाओ, ऐ अल्लाह के नबी 25 साल हो गए तुम्हारे से बिछड़े हुए, कभी यहूदियत ने हमें गुलाम बनाया, कभी नसरानियत ने हमें गुलाम बनाया, कभी ईसाइयत ने हमें गुलाम बनाया, कभी वहां के धक्के खाते रहे, कभी यहां के धक्के खाते रहे, ऐ अल्लाह के नबी मैं लौट आया हूं। नबी फिर हमें दामन इश्क में पनाह दे देंगे, दोबारा हमारी बोली और कीमत वहां से लगना शुरू हो जाएगी। करेंगे? कई एक मामलात में मैं भी नबी के माशरे से हटा हुआ होऊंगा, आप भी हटे हुए होंगे। आज फैसला है, मोटी मोटी मिसालें देकर आपको मैं समझा दिया हूं। खुदा के लिए यहां से निकलने वाला कदम नबवी माशरे की तरफ जाना है, वरना दीन को नहीं समझोगे, नबी के प्यार को नहीं समझोगे, उनकी शफकत को नहीं समझोगे, उनकी तकलीफों का जो उन्होंने दीन को हमारे तक पहुंचाने के लिए उठाई है, इसका पास लिहाज नहीं रखोगे, दुनिया में भी कुत्ते से बदतरीन हालत होने वाली है, आखिरत में भी फरिश्ते धक्के देकर हौज़े कौसर से हटाने वाले हैं। अल्लाह मेरी भी हिफाजत फरमाए, आपकी भी हिफाजत फरमाए, एक एक मुसलमान की हिफाजत फरमाए। यही हमारा इलाज है। जब तक इस तरफ हम लौट कर नहीं आएंगे, हर आदमी हमारा इस्तेसाल, हमारा इस्तेमाल करता रहेगा और कोई हमारा गमखार नहीं रहेगा सिवाय जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो अब देख सकते हैं कितने लोग हैं जो एक फितना चल रहा है शकील बिन हनीफ के नाम से, और एक फितना चल रहा है गौहर शाही के नाम से। हजारों मुसलमान उसके हवाले हो रहे हैं, गोबर शाही के। हजारों मुसलमान शकील बिन हनीफ के हवाले हो रहे हैं। क्यों? कलमा पढ़ने वाला मुसलमान। मैं आपको कहता हूं दूर दराज की बात नहीं, प्रियापटन चले जाओ। प्रियापटन दीनदार इलाका है, दावत का काम वाला इलाका है। आपके हर इज्तिमा में वहां के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। पूरा इलाका दावत के काम से माशाअल्लाह मुनव्वर है। वहां के अरेन हल्ली के लोग आज पूरे हिंदुस्तान में शकील बिन हनीफ, जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीन का बागी और दुश्मन है और खुद को ईसा कहता है, खुद को मेहदी कहता है, अल्लाह के नबी के दामन को छोड़कर उसके गुलाम बने फिर रहे हैं। अब बताओ कहां तक गिरावट आ चुकी है। अमाल के एतबार से हम कहां हैं, अकीदे के एतबार से हम कहां हैं। हमने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुताल्लिक अकीदे को सीखा नहीं और अपने बच्चों को सिखाया नहीं। हर आदमी आता है और वो अपना अकीदा देता है, हम उसके जो है चक्कर में फंस जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे हजाम की दुकान के पास, हजाम की दुकान पर आपको 36 किस्म के फोटो लगे होते हैं। कोई आधा तल्ला है, कोई पौना तल्ला है, कोई यहां से बाल यहां से खाली, यहां अजीब अजीब तरीके के, देखे तो घिन आती है। वो एक पोस्टर रखकर हमारा बच्चा अब्बू मुझे ऐसी कटिंग होना, जिद करेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, वो उस एक फोटो की कटिंग को चाहेगा, आपकी बात को नहीं। हमारे घरों की हालत है। क्यों हो रहा है? इसलिए कि हमने अपने बच्चे को, जिसके अंदर यह शऊर मौजूद है कि मुझे ऐसी कटिंग चाहिए, जिसको देख करके घिन आती है, वक्कारी आती है, उसने पसंद कर लिया। मैं और आपको बताऊं, अगर खुदा ना खास्ता सर पर कोई ऐसा जख्म हो गया, यहां से बाल झड़ गए, किसी के यहां से बाल झड़ गए, तो उसे बीमारी कहेंगे, स्टाइल कहेंगे? बोलो, बीमारी ना। और होता ऐसे ही है। एक जमाने में हिटलर या जिसने भी इतनी मूछें रखने का स्टाइल लॉन्च किया था, असल में उसकी मजबूरी थी। वो जरा गौर से सुनो। वो जब मूछ अपनी मूंढने गया तो उसकी यहां फुनसुनी आ गई थी, यहां बीच में जख्म था। वो यहां की मूछ काटा, यहां की मूछ काटा, या बीच में उसे फुंसी थी, अब बीच की छोड़ दिया वो, ठीक है ना।
اب تھا وہ مشہور آدمی، اب اس لک سے پہلے معاشرے کے سامنے آیا تو سب اس کے اوپر ایمان لے کر ہمیں بھی ہٹلر جیسے مچھاں چھوڑنا۔ اللہ کے بندے، اسے پھنسی آ گئی تھی، اس واسطے ادھر ادھر کے مچھاں کاٹ کو بیچ کے چھوڑ دیا۔ اب اس کی بات کی تو پرانے زمانے کا فیشن دیکھ کر نہیں، آپ ہر آدمی جو ہے یتیم مونچھ رکھ کر کے پھرتا تھا۔ بعد میں مسئلہ آیا فرینچ کٹ داڑھی کا، کسی کو یہاں زخم تھا ہوگا، داڑھی منڈانا فیشن نا، غیروں کا، مسلمان کا نہیں، غیروں کا داڑھی منڈانا فیشن ہے۔ منڈاتے منڈاتے دیکھا کہ یہاں زخم ہو گئے ہیں، پیپ لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا، اتنی منڈا کر کے چھوڑ دیا۔ اب اس کو دیکھ، یہ فرینچ کٹ ہے بھئی، اس کی جو ہے مصیبت ہے، تمہیں کیا لگی ہوئی ہے؟ تم اللہ کے نبی کے چہرے کو کیوں چھوڑتے ہو؟ ویسے ہی شاید کسی کو یہاں زخم تھا ہوگا، اس نے یہاں کاٹ کر یہاں چھوڑ دیا، اب وہ فیشن ہو گیا، ساری دنیا اس کے پیچھے، دنیا جائے تو جائے بھاڑ میں، نبی کے غلام تجھے کیا پڑی ہے یہ بتا؟ ہم تو شہزادے ہیں نا، نبی نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، ہمیں کیا ضرورت اپنا سر خراب کرنے کی، ہمیں کیا ضرورت اپنے کپڑے خراب کرنے کی؟ وقت نہیں، ورنہ تو اور کئی مثالیں دیتا تھا۔ ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ آج پھٹی جینس پینٹ پہننے کا اسٹائل ہے نہیں، اس کے آپ گوگل میں سرچ کرو، ویکیپیڈیا میں جاؤ، اسے سرچ کرو، آپ کو معلوم ہوگا کہ جینس پینٹ جو موٹے تھیلے کے کپڑے کی پینٹ ہے، یہ اس زمانے میں ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی تھی، ایک کمپنی جو کان میں کام کرتے ہیں۔ کان مطلب کے جی ایف میں گولڈ فیلڈ ہے، معلوم؟ کے جی ایف کو تو معلوم نہ، کولار کے پاس ایک گاؤں ہے، کولار گولڈ فیلڈ۔ آدمی جب سرنگ بنا کر کے جاتا تو مہینے مہینے وہیں رہ جاتا اور وہاں کام کرتا، کھودتا کرتا، اس کے کپڑے پھٹ جاتے۔ تو اس وقت ایک کمپنی کو آرڈر دیا گیا کہ ایسی پینٹ اور کپڑے ان کو سلاؤ، مہینے مہینے تک نہیں پھٹنا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وقت جنس کا کپڑا لانچ ہوا، آج سے 100 سال پہلے۔ اتنا محنت کرنے کے بعد وہ کپڑا پھٹتا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ اتنا محنت کرتے تھے لوگ، اتنا محنت کرتے تھے کہ وہ پینٹ بھی پھٹ جاتی تھی۔ اب وہ جب آتے تو لوگ دیکھتے بھی اتنا موٹا کپڑا سلا کو بھی اس کی پینٹ پھٹ گئی، دیکھو، اسے ذرا کیا کرے، شو کیس میں رکھے، سمجھے نا؟ یہ ایسی محنتی آدمی کی پینٹ ہے، اتنا موٹا کپڑا سلانے کے بعد بھی اتنی محنت کیا کہ پینٹ بھی پھٹ گئی۔ اب کدھر بھی دیکھتے نہیں، ویسی پینٹ اٹھا کو پہننا اب فیشن ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ابھی ساری دنیا جائے پھٹی پینٹ پہنے، ٹوٹی کٹنگ کرائے، ان کو بھی ان کا کوئی رہبر نہیں ہے نا، ان کا کوئی رہبر مانا نہیں ان نے۔ ہمارے پاس تو نبی کی ذات ہے، ہمارے آج تو ہر چیز کا دیا ہوا طریقہ موجود ہے، ہم کیوں جائیں ان کے پاس؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ چھوٹا بچہ بھی جا کر فوراً دکھاتا ہے کہ ابو مجھے ایسی کٹنگ چاہیے، کیوں؟ ہم نے اپنے بچے کو نبی کا سر مبارک نہیں دکھایا۔ میرے بچے، میرے نبی کا سر یہ تھا، ان کے بال رکھنے کا طریقہ یہ تھا، میرے نبی کا بال کبھی یہاں تک آپ چھوڑتے ہیں، کبھی یہاں تک، کبھی شانوں تک، یہ میرے نبی کے بال رکھنے کا انداز تھا۔ ہم نے اپنے بچے کو نہیں سکھایا، وہ اللہ کے نبی کے بال رکھنے کے طریقے کو نہیں جانتا، وہ لے دے کر جاتا ہے عیسائی کلچر کے قریب۔ یہ ہمارا جرم ہے میرے دوستو، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمیں فوراً اس معاشرے کو طلاق دے کر نبوی معاشرے کی طرف آئیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں، عیسائیت اور مسلمان آج کیسے مل جل گئے ہیں معلوم؟ مسلمانوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کا نبی محمد نہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کا دیا ہوا برتھ ڈے ہمارے پاس نہیں ہے، نہیں ہے، نوجوان نہیں، ہر دیندار گھر کے اندر بھی کہیں نہ کہیں یا تو ان کا بڑا بیٹا برتھ ڈے مناتا ہے، یا تو چھوٹا بیٹا، نہیں تو بیوی، کچھ نہ کچھ مصیبت وہاں لگی ہوئی ہے۔ حاجیوں کے گھرانے میں، علماء کے گھرانے میں کوئی نہ کوئی ایسا عیسائیت کا شہیدائی چھوئے، ہیپی برتھ ڈے، یہ کس کا دیا ہوا کلچر؟ ان کا۔ ویڈنگ اینیورسری، شادی کی سالگرہ کون کون نہیں مناتے؟ یہاں بھی بولا تو اللہ کو حاضر، کتنے جنے ہاتھ اٹھا لتی، حضرت ہمیں بھی وہ کرے۔
ویڈنگ اینیورسری، ہیپی برتھ ڈے، اور اللہ معاف فرمائے کیا کیا چیزیں نہیں ہیں جو ہم کرتے ہیں، یہ سب کا وہاں کا دیا ہوا ہے، یہ نبوی معاشرے کا مسئلہ نہیں۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آج مسلمان کے سامنے نبی کے دین کا تعارف نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان تقریباً اپنا رخ عیسائیت کی طرف کر چکا ہے۔ یہ بڑا خطرناک ماحول ہے۔ جب تک مسلمان لوٹ کر میلے میں کھوئے ہوئے اس بچے کی طرح جو اپنے ماں کو روتا ہوا ڈھونڈتا پھرتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اس کی ماں مل جاتی ہے، ہم بھی چلو رو کر کے اپنے نبی کو ڈھونڈیں گے، وہ نبی مل جائے گا۔ درود میں وہ نبی ہے، اتحیات میں وہ نبی ہے، اذان میں وہ نبی ہے، ہر قدم قدم پر وہ نبی ہے، قبر میں جائے تو سب سے پہلے وہی نبی ہے، محشر کے میدان میں پیاس لگے تو وہی نبی جام کوثر لے کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ سب بڑے بڑے انبیاء ہتھیار ڈال دیں گے گناہ گاروں کی، کوئی نہیں چلے گی، ایسے وقت بھی میرا اور تیرا نبی ہی ہوگا جو شافی محشر، شفیع المذنبین کہلائے گا۔ ایسے نبی کو چھوڑ کر میرے دوستو ہم چلیں گے تو برائی اور بے عزتی ہماری قسمت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آنے والے دنوں میں کرسمس ڈے یہ ہمارا شعار نہیں ہے، نیو ایئر یہ ہمارا شعار نہیں ہے، بس ہم اپنی نماز، اپنے روزے، اپنے نبی کی سنتوں پر مرتے مٹتے چلے جائیں تو یہی ہماری کامیابی ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔